الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى غيث كماله وغاسم الغاث العظيم الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى سلطان الأولياء سيدنا معين الدين الچشتی وسيدنا سلطان العارفين سيدنا ابو الحسن علی الشاذلی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 36 ورس انشاءاللہ آیت ہے جس کی ہم دوسری تفسیر کی دوسری نشست ہے، انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، پھر شیطان نے انہیں یعنی آدم و حوا کو اس جگہ سے ہلا دیا، انہیں لغزش دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے، نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم و حوا سے جو لغزش ہوئی اور اس کے متعلق شیطان نے ان کو جو بہکایا، اور چونکہ یہ بہت ہی پاک باز اور معصوم ہیں اور وہ گناہ کبیرہ تو بڑی بات یعنی گناہ صغیرہ بھی نہیں ہوتا ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس میں ایک ہمیں سبق ہے کہ شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے اور ہمیں بھٹکا سکتا ہے، اور چونکہ خصوصاً جو بہت ہی نائیو رہتے ہیں، جب یہ راستے جنہیں اچھائی برائی کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ابھی اتنا ایکسپوجر نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے صرف اچھائیوں کو ہی دیکھا، تو ان سے پھر برائی کسی سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ۔ تو یہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کسی کو بات ماننے سے پہلے اس کی ذات کو ماننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بات ہے ہمارے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تنظر الی من قال انظر الی ما قال، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں بڑے فلان ہیں، ان کے نام تو بیچے چھوٹا سا آتا ہے لیکن ان کے القاب 2-3 سطروں میں بھر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابھی کیا کہا، یہ دیکھو ایسی چیز کہا جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے یا اس کی تائید میں، یہ بھی چیز سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں بہت سے نکات ہے جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اور جو شیطان آیا آ کے قسم کھائی اس نے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھائی اس نے، اور انہوں نے کہا بھائی ایسا اللہ کی قسم کھانے والا جھوٹا کیسا ہو سکتا، یہ ان کی معصومیت تھی۔ اللہ اکبر، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ناصح ہوں یعنی تمہارا ویل وشر ہوں۔ بہرحال تو ہم نے فأزلہما الشیطان کی ہم نے پچھلے جمعہ تقریر کی، اس پہ تفسیر کی ہے۔ اب انشاءاللہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اسی آیت کا حصہ ہے فأخرجہما مما کانا فیہ، اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ یہاں یہ آیت کی دوسری آیت سے اگر تفسیر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آلریڈی ایک اس کا پلان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ حضرت آدم کو زمین پہ بھیجنا ہے، کیونکہ ان کی جو خمیر ہے، ان کی جو اصل ہے مٹی ہے، اور ان کے وہ جائے قرار دراصل زمین میں ہے، اور وہ بھی ایک معینہ ایک مدت کے لیے۔ تو جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آلریڈی پلاننگ تھی، لیکن ایک ذریعہ کچھ اس طریقے سے بنا، اور ان کی وہ لغزش دراصل دنیا کو آباد کی، اگر نہ ہوتی تو پھر وہ دنیا آباد نہیں ہوتی۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور یہااں پر شیطان ان کو جنت سے نکلوانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گرانا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، مسجود ملائکہ بنایا، پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنایا کہ بنی آدم کو بڑی کرامت بخشی، بہت ہی بڑا مقام دیا، ایلیویٹ کیا، تو وہ اس کے کھٹک رہا تھا کہ میں ایک بڑے مقام کا تھا، مجھے گرایا گیا، میں بڑا ہی
फजीलत वाला था, मुझे मफजूल किया गया, अब इसको आगे बढ़ाया गया, तो मैं इसको कैसे गिराऊं? वो उसकी कोशिश रही ताकि उनसे लफ्जिश हो जाए। ऐसे जैसे घर में कई भाई होते हैं, कई बहन होते हैं, माँ बाप कोई बेटे को पसंद करने लगते हैं, उसकी फरमा बरदारी से, उसकी जानिसारी से, उसकी खिदमत से, एक हर एक को चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खास बेटे को, खास बेटी को एक मोहब्बत करने लगते हैं। दूसरे बाद क्या होता है, एक फितरी तकादा होता है कि हसद पैदा होता है उनके नजदीक कि भाई माँ बाप मुझे क्यों नहीं चाहते ज्यादा, उनको कुछ नहीं करते, हमारे को करते। अक्सर मैं घरों में देखता हूँ, अक्सर लोग आके शिकायत भी करते, हमारे माँ बाप ना फलान को बहुत चाहते, हालांकि हर एक को चाहते, पर देखो कि उन्हें उसको क्यों चाहते हैं, वजह क्या है, उन्हें क्यों महबूब बन गया माँ बाप का? क्योंकि वो खिदमत कर रहा है, वो हर किस्म का लिहाज कर रहा है उनका, तो वो चाहने लगे हैं। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद क्या, ये है शैतान उनके अंदर हसद का मादा, यानी उनके अंदर, और जब हसद जब आ जाता है तो शैतान उनके करीब आ जाता है, क्योंकि वो इन्विटेशन था उनका हसद, और शैतान आके और वर्गलाता है उनको, वसवसे डालने लगता है, और फिर वो गलती कर बैठते हैं और अस्तगफुरुल्लाह इतना बढ़ जाते हैं उस भाई के खिलाफ, बल्कि माँ बाप के भी खिलाफ हो जाते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, कई मैं खुद देखा, बदनाम करने फिरते हैं, इन्हों ये थे, उन्हों वो थे, हमारे बड़े भाई ऐसे थे, बड़े बहन ऐसे थे, फलां उन्हों ऐसे थे, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस मैं खुद देखा हूँ, अल्लाह महफूज रखे। कुछ हजरात मुस्कुरा भी रहे हैं, जानते हैं। तो कहने की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों में जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मकाम दिया था, उसको गिराने की कोशिश किया। लग़ज़िश होने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मकाम दिया, दुनिया में भेजा तो भी वो बड़ी शान से भेजा, बड़ी इज्जत और इकराम के साथ भेजा उनको। और फिर अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान में फरमाता है, तुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि व हदा, कि फिर उनके रब ने उन्हें अपने क़ुर्बत और नबूवत के लिए चुन लिया। तुम्मा इज्तबाहु, मुश्तबा बन गए वो, अल्लाहु अकबर। फताबा अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल किया और हिदायत का रास्ता बता दिया। अल्लाहु अकबर। तो ये इमाम कुर्तुबी ने इसकी इस किस्म के कमेंट्स लिखे अपनी कमेंटरी में। अल्लाहु अकबर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो निकाला गया, उसने बहुत से तरीके अपनाए, अहादीस में बहुत से आए हैं, बाज़ ज़ईफ़ भी हैं बाज़, लेकिन मुफस्सिरीन जिस चीज़ को लिए हैं वो सांप को लिए हैं। तो सांप चूंकि एक बहुत ही खूबसूरत जानवर हुआ करता था और जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में था, तो सांप को कहा कि भाई देख, तू मैं तो अंदर नहीं आ सकता हूं, किसी वजह से तू मुझे अंदर ला ले, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, तो खाली मुझे अंदर लेके चले जा। ये एक शैतानी हरबा था। तो उसने कहा अच्छी बात है, तू मेरा जिम्मा ले ले, मैं तुझे लेके चला जाता हूँ। अपने मुंह में लेकर अंदर गया और बड़ा ही रहीम शहीम था वो, अंदर लेकर चला गया। जाने के बाद वो फल चुराए उसने, जो शजर है, चुरा के हज़रत हव्वा के पास पहले आया, पहले हज़रत आदम के पास गया, उन्होंने तो धुतकार दिया, हज़रत हव्वा के पास आया, हज़रत हव्वा को बहुत समझाया बुझाया कि देखो भाई, दोनों को भी कहा कि वह खरीब जाने से मना कर रहे हैं, तुम्हें खाने से तो मना नहीं किए ना। पिछले में जुमे मैंने कहा कि खरीब जाना खाने से को रुकाने का असल मकसद था वो, लेकिन मासूम है, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम खा गई और फिर हज़रत आदम को भी खिलाई और काफ़ी कहा कि देखो इन्हें कसम भी खा रहा है, तुम इसकी बात को मानो, ये खाने से हमें दायमी ज़िंदगी मिलेंगी जैसा कि फरिश्तों को है। जिस तरीके से जो भी मुकालमा हुआ, जिसको मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अंदाज से उसको किया, जैसे भी खाए तो उनके जो छुपे हुए थे वो आसार बाहर नमूदार हुए। हज़रत हव्वा अपने को लपटने लगी, वालेकुम सलाम, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो जो पेड़ है, पेड़ के पेट में चले गए। तब तो अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज़ दी कि तुम बाहर क्यों नहीं निकलते। तब उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मुझे शर्म महसूस होती है कि मेरे ऐसी चीज़ें जो मेरे सामने जो छुपे हुए थे वो जाहिर हो गए। फिर हज़रत हक़ अल्लाह तबारक व तआला ने सांप पर लानत भेजी और उसके जो पाँव थे उसके पेट में कर दिया और उसको एक ऐसी शक्ल बना दी कि वो इसी तरह हज़रत आदम को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पे चले जाएं इब्लीस के साथ। इब्लीस भी को भी ज़मीन पे उतारा और हज़रत आदम और हव्वा को भी अलग अलग मकामात पर उतारा। तो यहाँ पर चंद बातें जो उलमा इकराम बयान करते हैं कि
ہم کسی کو بھی ماننے سے پہلے، میں نے کئی مرتبہ کہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ زمانہ بڑا ہی ہر وقت خطرناک رہا ہے، ایسی بات نہیں. آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بظاہر بند ہونے سے کئی ایسے واقعات نمودار ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حوصلہ دیا کہ ان کا مقابلہ کیے. اللہ اکبر. ایک نبوت کا دعویٰ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کے ذریعے ان کو نیست و نابود کیا. اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عثمان کا زمانہ آیا، مولا مشکل کشا کا زمانہ آیا. غیر تو غیر اپنے بھی خلاف ہو گئے تھے، اس کا بھی انہوں نے مقابلہ کیا. پھر خوارج کا، پھر یہی نہیں کہ پھر یہ ہونے کے بعد سرکار حسین کو بے دردی سے قتل کیا گیا. اللہ اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں گے تو بڑی اچھی شکل میں آئے اور لوگوں کو ہموار کیا، انہوں نے ان کے عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالا اور ان کے خیالات کو بدلا. تو یہ چیزوں کو ہم سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو چیز اللہ اس کے رسول نے بتا دی ہمیں اس پر کاربند رہنا ہے. ہمیں کوئی نئی طریقے پہ نہیں جانا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک جدت ترازی، اس کا ایک محبوب مشغلہ ہوتا ہے، نئی نئی چیز کو پسند کرتا ہے. وہی پرانی چیز چلے آ رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلے آ رہی ہے اب تک. اب وہ نعوذ باللہ انسان بور ہو جا رہا ہے. اب اس کو ایک نئی چیز چاہیے، ایک نئی جماعت چاہیے. They want some new people, attractive. اس طرح میں ہمارے بھائیوں بہنوں کو دیکھتا ہوں کہ مختلف اجتماعات میں چلے جاتے ہیں. یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. ایک کوئی صاحبہ ہے، اللہ اکبر، یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا کے کہتی ہیں کہ بڑے بے آب روح ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نقل کفر نباشت. حضرت آدم کے متعلق ہم ایسی بات کہیں اور پھر لوگ بڑی لاکھوں سے سن رہے ہیں. ارے بھائی لاکھوں سن رہے ہیں. ارے لاکھوں سنتے ہیں. حسین کے ساتھ بھی بہت تھوڑے تھے، یزید کے ساتھ بہت زیادہ تھے، نمرود کے ساتھ بہت تھے، حضرت ابراہیم کے ساتھ لوگ بہت کم تھے. حضرت موسیٰ کے ساتھ دیکھو غریب شریف لوگ، اور وہ فرعون کے ساتھ بہت مالدار، بہت ہی اسٹرانگ لوگ. تو ہم کسی کے سے مجبور یہ نہیں ہونا چاہیے ایک دم سے ان سے مرعوب نہ ہو جائیں ان کی دولت کو دیکھ کر یا ان کی اسٹرینتھ کو دیکھ کر. ہمیں یہ دیکھو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم اسٹرینتھ کو نہیں دیکھیں گے. جہاں رسول کا غلام ہے وہ ہمارا سردار ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے. تو یہ واقعات ہم نے آپ سے سامنے بیان کیا، اور ویسے راستے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 طریقے فقہ میں، عقیدے میں تو ایک ہی ہے اہل سنہ والجماع. اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل ہے. سب نے سرکار کی اداؤں کو لیا کیونکہ سرکار کی وہ ادائیں تھیں دنیا میں نہ چھوٹ جائے، یہ اداؤں کو لیا. ان کے عقیدے ایک ہی رہے، فروع میں ذرا اختلافات رہے، اور یہ اختلافات بھی رحمت ہے کہ رسول کی کوئی سنت دنیا میں نہ چھوٹ جائے. اصل یہ ہے. اور اس کے بعد پھر اسپریچولیٹی کے لیے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کا مرکز و ماوا عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ پاک ہے. اللہ اکبر. تو یہ طریقوں کو ہمیں پکڑنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد پاک یہی ہے. سورہ لقمان کی 15ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس راہ پر چلو یا اس کو فالو کرو جو میری طرف لے کر آئے. اور سب کس کی طرف لا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. یہ ابلیس توحید سے بچو. توحید کے نام پر توہین رسول جو کرتے ہیں، توہین صحابہ جو کرتے ہیں، توہین اہل بیت جو کرتے ہیں، توہین اولیاء اللہ کرتے ہیں، ان سے بچو. توحید کے نام پہ توحید 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 کہتے ہو. ارے توحید ان سے بڑھ کر کیا جانے. اللہ اکبر. اور یہاں پر کمنگ بیک ٹو تفسیر، حضرت ہم بات کر رہے تھے شیطان نے ان کو اندر لایا اور ان کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اسی وجہ سے ہمیں مارنا جائز کیا گیا کہ جب سانپ کو دیکھو تو اس کو مار دو. اور حضرت ابن عمر سے جیسے روایت ہے خمس یقتلہن المحرم، یقتلہن المحرم، کہ 5 ایسے جانور ہیں جس کو مارنا احرام کی حالت میں بھی جائز ہے. اللہ، جس میں سے ایک سانپ ہے. کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سانپ کو مارو کیونکہ یہ شیطان کی پروٹیکشن میں ہے اور اس کی پروٹیکشن کو ختم کرو. تو لہذا ہمارے پاس سانپ کو مارنے کا
حکم ہے اور اس کے متعلق کافی احادیث ہے. اور ایک حدیث ہے جس میں سرکار آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر شریف پر کھڑے ہو کر، جس کو حضرت ابن عمر نے نقل کیا، فرماتے اقتلوا الحیات کہ سانپوں کو مار ڈالو، واقتلوا ذات طفیتین یعنی دو سروں پر، یعنی جن کے سروں پر دو نقطے ہوں انہیں مار ڈالو، اور والابتر اور جو دم بریدہ ہوتا ہے یعنی جو شارٹ ٹیل یا میوٹیلیٹڈ ٹیل جس کی ہوتی ہے اس کو مار ڈالو. فإنها یتمسان البصر کہ یہ آنکھوں کی روشنی ختم کر دیتا ہے. اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، یعنی سانپ کو مارنا ہے. اور ایک آگے فرماتے ہیں آقا دو جہاں وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ اور حمل تک گرا دیتا ہے. اس واسطے ہمیں منع کیا جاتا ہے خصوصاً جو زچہ ہوتے ہیں، جو پریگننٹ ہوتے ہیں، وہ سانپوں کو نہ دیکھیں، اس کا اثر پیٹ پر ہوتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. اور امام اسماعیل حق البروسی رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا اس پہ ذکر کرتے ہیں کہ اور ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں، وہ بھی ابو داؤد شریف کی ہے، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سبھی سانپوں کو مارو سوائے اس سانپ کے جو سفید ہوتا ہے، چاندی کی طرح، چھڑی کی طرح، یعنی سفید سانپ کو نہ مارو. اس کے متعلق امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے کہا، ایک آدمی نے مجھ سے کہا، جن اپنی چال میں مڑتا نہیں، اگر وہ سیدھا چل رہا ہو تو یہی اس کی پہچان ہے انشاءاللہ. یعنی سانپ جو سفید ہوتا ہے اور جو سیدھا جا رہا ہے اس کو نہ مارو، بلکہ وہ اجنہ ہوتے ہیں، اور اس میں بعض اجنہ یہ ہوتے ہیں کہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، تو سفید سانپ کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض وقت سانپ کی شکل میں بھی جن آتے تھے اور جن آ کر سنتے بھی تھے. اور جیسا کہ سورہ احقاف کی آیتیں ہیں کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ آپ سے قرآن سنیں. حَضَرُوهُ وَقَالُوا أَنصِتُوا وہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ خاموش رہو. سبحان اللہ. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ پھر وہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت ختم فرماتے تو وہ اپنی قوم میں جا کر ڈرا سناتے تھے، تو اس پہ وہ ایمان لائے بھی ہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کا بھی واقعہ ہے کہ ایک سانپ کو انہوں نے مارا تھا، میں نے آپ کو پیچھے سنایا ہے. تو بہرحال سانپوں میں سب کو مار سکتے ہیں جو سفید ہوتا ہے اور جو سیدھا جا چلتا ہے، کیونکہ سانپ تھوڑا سا آڑا تیڑا چلتا ہے نا، تو زگ زیگ طریقے سے، تو اس کو مار سکتے ہیں. لیکن سیدھا جو جاتا ہے، اور یہ انشاءاللہ اور ہم اس کو اور بڑے اچھے اس کے اندر اور مضامین ہیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے آپ سے. اور اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی تفسیر بہت ہی تفصیل سے ہوتی ہے، کوئی زیادہ وقت لے لیتے ہیں آپ، تو پھر کیا کروں، میں تفسیر کچھ اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے کہیں جانا نہیں، اور اس طفیل میں مجھے اور بھی زیادہ مطالعہ کرنے کا الحمدللہ شرف حاصل ہوتا ہے. اور ایسی ایسی کتابیں دیکھتا ہوں، امام رازی کو، امام قرطبی کو، امام بغوی کو، اور زیادہ تر متقدمین کو، کہ ان سے صحیح ہمیں میسیج ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحمان رحیم، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا. یا اللہ ہمیں دنیا کی گندگیوں سے بچا جو اچھی شکل میں ہمارے پاس آتی ہیں. میرے مالک حق کو حق دکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ دوران تفسیر اگر کوئی غلطی ہو جائے ہم سے میرے مالک، جو آپ کی نظر میں ہو یا ہماری نظر میں ہو یا مخلوق کی نظر میں آ گئی ہوں، اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق وراشی محمد وعلی اصحابہ اجمعین وما علینا الا البلاغ.